آج آپ کو ایک ایسی چیز سمجھاؤں ایسی نعمت کے بارے میں آگاہ کروں جو نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، جس سے آپ کو اللہ رب العزت نے فیضیاب فرمایا ہے۔ میں نے چاہا کہ آج کی گفتگو اس نعمت کے لیے وقف کروں تاکہ آپ اسے اور بڑھا سکیں اور اس میں مزید استحکام اور مضبوطی پیدا کرنے کے طریقے سیکھ سکیں۔ وہ نعمت ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ کے اندر موجود اس محبت کے مظاہر دیکھے ہیں، میں خود گواہ ہوں۔ آپ کو سخت گرمیوں میں بھی بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو شدید سردی میں بھی بیٹھتے دیکھا ہے، اور یک بستہ رات میں، آج ساری رات بیت گئی، آپ کو کیف و سرور کے حال میں استقامت کا پیکر بنے بھی دیکھا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اتنی استقامت اللہ رب العزت نے جو آپ کو دی، اس استقامت کا راز کیا ہے؟ آپ کی اس استقامت کا مقابلہ کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی تحریک اور اس کے کارکن نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر 72 دن بھی بیٹھتے ہیں تو میرے لیے نہیں بیٹھتے، اگر آپ 42 گھنٹے چلتے ہیں میرے لیے نہیں چلتے، آپ سخت چلچلاتی دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو شدت کی گرمی میرے لیے برداشت نہیں کرتے، آپ انتہائی شدید سردی میں بیٹھتے ہیں ساری رات ننگے آسمان کے تلے تو میرے لیے نہیں بیٹھتے، آپ کو کوئی بٹھاتا ہے، آپ کو کوئی بٹھاتا ہے۔ میں تو ایک نہایت ہی ادنا، کمزور، نااہل، بیکار قسم کا آدمی ہوں، میری وجہ سے کوئی کیوں بیٹھے گا؟ میری وجہ سے کوئی رات کی سردی کیوں برداشت کرے گا؟ میری وجہ سے کوئی چلچلاتی دھوپ کیوں برداشت کرے گا؟ میری وجہ سے کوئی مصائب و آلام اور مشکلات کے پہاڑ کیوں اپنے اوپر گرائے گا اور جم کے بیٹھے گا؟ نہیں، اس خالق کے کائنات نے آپ کے اندر ایک چیز پیدا کر دی، اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے، اپنی عنایت سے اس نے آپ کے اندر ایک چیز، ایک نعمت پیدا کر دی، اور یہ اس نعمت کے مظاہر ہیں، اس نعمت کے اثرات ہیں، اس نعمت کی برکات ہیں کہ جو بڑے بڑے پہاڑ بھی اس طرح نہیں جم سکتے جس طرح انسانی وجود جمتے ہیں۔ اس نعمت کا نام محبت رسول اور عشق مصطفیٰ ہے۔ آپ میرے لیے نہیں بیٹھتے، آپ صاحب گنبد خضرا کے لیے بیٹھتے، آپ میرے لیے سختیاں نہیں جھیلتے، آپ تاجدار کائنات کے چہرہ اقدس کی اور آپ کی ذات پاک کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ جو ایک محبت ہے، ایک جذبہ لطیف ہے جو بڑا طاقتور ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کا بدل ساری کائنات میں کوئی نہیں، اس جذبے کو مال و دولت خرید نہیں سکتا، اس جذبے کو کوئی طاقتور دبا نہیں سکتا، اس جذبہ محبت کو
کوئی بڑا ظالم اور جابر ڈرا نہیں سکتا، اس جذبے کو خریدا نہیں جا سکتا، وہ نایاب جذبہ ہے، اس کا کوئی مول اور قیمت نہیں ہے، اس سے محروم شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آؤ آج اس جذبہ محبت کی کچھ بات کروں۔ وہ کیا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے جنم لیتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، کیا رنگ دکھاتا ہے اور بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ محبت انسانی اعمال کا نام نہیں ہے۔ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے جسموں سے جو کچھ فعل کی صورت میں، عمل کی صورت میں صادر ہوتا ہے، محبت اس شے کو نہیں کہتے۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک نفسی، قلبی، وجدانی، روحانی کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو دل میں جنم لیتی، دل میں پلتی ہے، دل میں فروغ پاتی ہے، اور جو کچھ اعمال اور افعال کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ اس جذبہ محبت کے مظاہر ہیں، وہ اس محبت کے لوازمات ہیں، وہ اس محبت کی علامات ہیں، وہ اس محبت کے ثبوت ہیں، وہ اس محبت کو جاننے کے لیے مختلف شکلیں جو کبھی اس کے لیے واجبات کا، لوازمات کا درجہ رکھتے ہیں، کبھی اس کی تکمیل کے تقاضے بنتے ہیں، لیکن ہر صورت وہ علامتیں ہیں، وہ مظاہر ہیں۔ مظاہر کو اصل حقیقت نہیں کہتے۔ اصل حقیقت جو دل میں اللہ رب العزت نے آپ کے پیدا کر دی ہے، جس نے دور دراز سے چلا کر اس رات میں ساری رات آپ کو بٹھا دیا ہے، جگا دیا ہے، اور اس ٹھنڈک کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ جذبہ آپ کے اندر ایک تپش پیدا کر رہا ہے، گرمی پیدا کر رہا ہے، وہ گرمی سردی سے ٹکرا رہی ہے، اور یک بستہ رات اگر وہ جذبہ محبت نہ ہو، ننگے آسمان میں ساری رات کوئی بیٹھ نہ سکے، کوئی بیٹھ نہ سکے۔ پیسے دے کے نہ کوئی تپتی دھوپ میں کسی کو 72 دن بٹھا سکتا ہے، نہ پیسے دے کر سخت سردی کی رات میں یہاں کوئی جگا سکتا ہے، نہ پیسے لے کے کوئی شخص اپنا سب کچھ تج کر سکتا ہے۔ یہ سودے وہ ہیں جنہیں کوئی بڑا مالدار خرید نہیں سکتا، یہ سودے وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ طے کیا ہے۔ مولا خریدار ہے، مولا سوداگر ہے، اور بندے کی محبت وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو اپنے بندے کو مولا کے ساتھ اور صاحب گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ محبت اچھی چیزوں کے لیے بھی ہوتی ہے، بری چیزوں کے لیے بھی ہوتی ہے، جذبہ ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں اس تصور کو قرآن مجید سے سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے کہا ایک محبت یہ بھی ہے، بل تحبون العاجلہ، سورہ قیامہ، کہ تم محبت کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ اس کو فرمایا عاجلہ، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ دست بدست ملتی ہے، ہر روز ملتی ہے، ہر شام ملتی ہے، ہر لمحہ ملتی ہے، اس کی ضرورت ہے، اس سے آسودگی ملتی ہے۔ چونکہ فوری طور پہ انسان راحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، مفاد چاہتا ہے، منفعت چاہتا ہے، اور وہ منفعت، فوری منفعت، اسی کا نام دنیا ہے تو فوری منفعت، مگر اس کا نام رکھا ہے اللہ رب العزت نے دنیا۔ دنیا عربی زبان میں گھٹیا کو کہتے ہیں، اعلیٰ نہیں کہا اس کو،
تو جو اعلیٰ چیز ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اعلیٰ چیز دیر سے ملتی ہے، گھٹیا چیز فی الفور مل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی محبت ہے۔ فرمایا اس دنیا کی محبت رکھتے ہو، جب محبت ہو جاتی ہے اس دنیا سے تو اس محبت کے نتیجے میں محبت ترجیحات مقرر کرتی ہے، محبت پرائورٹیز فکس کرتی ہے کہ کون مقدم ہوگا، کیا مؤخر ہوگا، کس کو پہلے لینا ہے، کس کو بعد میں لینا ہے، کس کو کون سا درجہ دینا ہے، کس مقام پہ رکھنا ہے۔ محبت پھر انسان کا طرز فکر متعین کرتی ہے، طرز عمل متعین کرتی ہے، سیرت و کردار متعین کرتی ہے، اور یہ محبت پھر اس شخص کی شخصیت کا ایک نقشہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، جب محبت اس دنیا سے ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر دنیا کو ہر شے پہ ترجیح دیتے ہیں، اور جن کی محبت آخرت سے ہو جائے وہ پھر آخرت کو دنیا کی ہر منفعت پہ ترجیح دیتے ہیں، ان کا سودا بدل جاتا ہے۔ مگر یہ علامت ہے محبت کی کہ محبت ہو جائے تو وہ ترجیحات مقرر کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا، محبت کے مختلف مظاہر کا ذکر کیا۔ یہ میلان غریزی ہے، میلان ہے، طبیعت کے اندر میلان ہے، رجحان ہیں، ان کو محبت کہا، اور ان محبتوں کو، دنیاوی محبتوں کو زینت کہا۔ زینت اس لیے کہا کہ ان کی وجہ سے وہ بندے کو، جو اس کے دل کو بھاتی ہے، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، آرائش ہے، لبھاتی ہے دل کو، تو دنیا کی محبتوں کو زینت کہا۔ زینت زینت ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ زینت سجاوٹ ہوتی ہے، زینت آرائش ہوتی ہے، مگر وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے کہا سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے، الناس کہا، لوگوں کے لیے، مومنین نہیں کہا، مومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے، جی لبھانے والی بنا دی گئی ہے، اچھا لگنے والی بنا دی گئی ہے، شہوتوں کی محبت۔ اور وہ شہوتوں کی محبت کیا کیا شہوتیں ہیں؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے چاندی اور مال و دولت کی محبت۔ ان ساری محبتوں کو قرآن مجید نے دو لفظوں سے تعبیر کیا، ایک تو شہوات کہا، یہ نفس کے میلان ہیں، اور دوسرا ان کو زینت کہا، پھر تیسرا اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، گھوڑوں کا ذکر کیا، مویشیوں کا ذکر کیا، زراعت کا، کھیتی باڑی کا ذکر کیا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جن سے انسان اس دنیا میں فخر محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، سکون اور لذت محسوس کرتا ہے، دنیا کے اندر عزت محسوس کرتا ہے، اپنی طاقت محسوس کرتا ہے۔ وہ سارے مظاہر جو دنیا میں انسان کو اچھے لگتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عزت ہوگی، طاقت ہوگی، راحت ہوگی، سکون ہوگا، شہرت ہوگی، ان ساری چیزوں کو، مظاہر کو اللہ پاک نے ایک آیت میں جمع کر دیا۔ حب النساء، حب البنین، حب المال من الذہب والفضہ، الخیل المسومہ، اور حب الحرث، یہ سارے مظاہر ہیں۔ کسی کو کھیتی باڑی اچھی لگتی ہے، ذمہ دار لوگ ہیں، زراعت اچھی لگتی ہے،
کسی کو گھوڑے یہ طاقت کا مظاہرہ ہوتے ہیں، حکومت کا، اقتدار کا، قوت کا، جاہ و حشمت ہوتی ہے، وہ اچھے لگتے ہیں، اشارہ ہے۔ کسی کو مال، دولت، سونا، چاندی، یہ مال کا کمانا، سنبھالنا، لوٹنا اچھا لگتا ہے۔ کسی کو اپنی اولاد اور فیملی کے ذریعے طاقت فیل ہوتی ہے، کسی کو عورتوں کی، بیوی بچوں کی محبت۔ ان ساری چیزوں کو جمع کر کے فرمایا یہ ساری محبتیں یہ میول غریزیہ ہیں، میلان ہیں طبیعت کے، نفس کے، ذہن کے اور انسان کی خلقت میں، جبلت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ جبلت میں یہ بندوں کو کھینچتے ہیں، رغبت دیتے ہیں، بندہ ان کی طرف کھنچتا ہے، جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مال و دولت کے پیچھے بے ایمان ہوتے ہیں، قارون بننے کے لیے لوٹ مار کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کا حق چھینتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، مال و دولت کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں، بے راہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ دنیا میں ان میلانات اور شہوات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا زین للناس، عام لوگوں کی بات کی کہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں بڑی آراستہ کر دی گئی ہیں، ان کے لیے مومنین کا لفظ یوز نہیں کیا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ایک محبت کا اور ذکر کیا، وہاں الناس نہیں کہا، وہاں مومنین کی بات کی۔ ادھر بھی محبتیں ہیں، ادھر بھی محبت ہے۔ اور ادھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، اور لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بتوں کی، دنیاوی خداؤں کی محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا مثیل بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگ ہیں، لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو محبتوں میں اللہ کا شریک کرتے ہیں، دنیا کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں، شہوتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا کحب اللہ، اتنی محبت کرتے ہیں دنیا کے مال و دولت سے اور دنیا کی شہوتوں سے کہ جس قدر محبت کیا جانا اللہ کا حق تھا، تو اللہ کی محبت کی جگہ انہوں نے دنیا کی شہوتوں کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب مومنوں کا ذکر کیا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا یہ لوگوں کی بات تھی کہ لوگ اس طرح دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اب مومنوں کی بات سنو، فرمایا رہ گئے مومن لوگ، مومن ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے، مومن ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور عام لوگ دنیا اور دنیا کی شہوتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب سے انسان بنا ہے دو محبتوں کی جنگ جاری ہے، دنیا کی شہوتوں کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، حکومت، طاقت اور اقتدار کی محبت، نفسانیت کی محبت، اولاد اور خاندان کی محبت، مال و دولت اور زراعت اور دنیاوی مختلف مظاہر کی محبت، یہ ساری محبتیں جمع ہو کر بندے کو پھسلانا چاہتی ہیں، خدا سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ اور ادھر فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان کی تعریف یہ کی کہ اگر محبت اللہ اور اس کے رسول سے شدید ہو جائے تو اس کا نام ایمان ہو جاتا ہے، اور دنیا کی محبتیں گھر کر جائیں تو پھر اس کا نام شہوت ہو جاتا ہے، اس کا نام شہوت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں غلط نظریے کی محبت کا بھی ذکر کیا۔ بعض لوگ غلط نظریے سے محبت کرتے ہیں، دہشت گرد جب دہشت گردی سے محبت کرتے ہیں تو یہ کفر سے محبت ہے، یہ دہشت گردی کی محبت، غلط نظریے کی محبت، تو لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔
اور محبت میں پھر جانیں لیتے ہیں جانیں دیتے ہیں، باطل محبت میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر آپ کے بھائی بہن اور ماں باپ بھی کفر اور غلط نظریے سے محبت کریں اور ایمان کو چھوڑ دیں، ایمان سے محبت نہ کریں، تو تم ان سے بھی دوستی توڑ لو۔ دوستی ان سے کرو جو ایمان سے محبت رکھے، جو خدا و مصطفیٰ سے محبت رکھے۔ اور اس کا پیمانہ کیا دیا؟ اسی سورہ التوبہ کی آیت نمبر وہ 23 تھی، اب یہ 24 آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ فرمایا فرما دو میرے حبیب، اگر ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر تمہارے ماں باپ آباء و اجداد کی محبت، تمہارے بیٹوں بیٹیوں کی محبت، تمہارے بھائی بہنوں کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، تمہارے خاندانوں کی محبت اور تمہارے مال و دولت کی محبت جو کماتے ہو، اور تمہاری تجارت اور انڈسٹری اور صنعت کی محبت جس کے نقصان کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور تمہاری کوٹھیوں اور آرام دہ گھروں کی محبت جن سے سکون پاتے ہو، پسند کرتے ہو، فرمایا یہ ساری محبتیں، خونی رشتوں کی محبت، خاندانی رشتوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت، طاقت کی محبت، رہائش گاہوں کی محبت، یہ ساری محبتیں اگر جمع ہو جائیں اور مل کر ایک طرف ہوں، اور یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں یہ محبتیں مل کر، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کا عذاب اترے گا۔ اللہ کے ہاں ایک پیمانہ ہے، اس نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ سے محبت نہ کرو، یاد رکھ لیں، یہ نہیں فرمایا اولاد سے محبت نہ کرو، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، مال و دولت کی، تجارت کی، گھروں کی محبت اسی رب نے ہی آپ کی اور ہماری طبیعتوں کے اندر رکھی ہے، اسی نے بیج بویا ہے، وہ محبت رکھی ہے، تو بنیادی طور پہ ان محبتوں سے روکا نہیں، مگر اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اور دین کی محبت سے بڑھ جائے تو یہاں اس کے محبت کے جائز ہونے کی حد ختم ہو جاتی اور اللہ کے عذاب کا بندہ حقدار بن جاتا۔ تو وہ یہ ساری محبتیں ان کی حد ہے، ایک حد مشروع ہے اور ایک حد ممنوع۔ ماں باپ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، مال و دولت کی محبت ہو، تجارت کی محبت ہو، خاندانوں کی محبت ہو، دنیا کی ساری محبتیں ایک حد تک جائز ہیں، وہ حد مشروع ہے، اس حد تک جائز ہیں کہ اسی بیوی کی جو جائز حد ہے محبت کی، اسی وجہ سے تو خاندان بنتا ہے، ازدواج کا رشتہ چلتا ہے۔ اولاد کی جو محبت ہے جائز حد میں رہے، اسی وجہ سے تو ان کی کفالت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ خاندان کی جو محبت ہے اسی وجہ سے تو خونی رشتوں کا حق ادا ہوتا ہے، خونی رشتوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ الغرض مال و دولت تجارت کی جو محبت ہے اسی کی وجہ سے تو کسب معاش کی محنت ہوتی ہے، روزگار کمانے کی۔ یہ ساری محبتیں اگر ایک حد کے اندر رہیں تو جائز ہیں، حد کے اندر رہیں تو جائز ہیں، اس حد مشروع سے جائز حد سے بڑھ جائیں تو ناجائز ہیں، بڑھ جائیں تو ناجائز ہیں، چونکہ جہاں ان کی حد ختم ہوتی ہے وہاں محبت مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے، محبت الہی کی حد شروع ہوتی ہے،
محبت رسول کی حد شروع ہوتی ہے، محبت دین کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ساری محبتیں رکھو مگر میرے اور میرے محبوب کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب ہو۔ یہ محبتیں میری محبت اور میرے محبوب میرے رسول کی محبت پر غالب نہ آئیں۔ یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ہیں دنیا کی سمت کی محبتیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنی محبت کو بھی شدید کہا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ بات یاد رکھ، تو فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دیں، پھر میری یعنی آپ کی غلامی اختیار کریں، آپ کی پیروی کریں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں وہ جو پیروی کرنا ہے فاتبعونی، وہ پیروی کا عمل محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کا مظاہرہ ہے۔ اگر اللہ سے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی غلامی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، یعنی اس محبت کو سچا ثابت کرو اپنے عمل سے، تو پتہ چلا محبت ایک الگ حقیقت ہے، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے اتباع کا عمل ایک الگ حقیقت ہے۔ اور جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو مومن ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں، اللہ ان کے لیے محبت اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ پیدا کرتا ہے۔ فرماتا مجھ سے محبت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے ولیوں اور دوستوں سے محبت کرو۔ یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کی شاخیں ہیں۔ اور پھر فرمایا الشورى میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خود آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر تمہارے بھلے کے لیے بتاتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت، آقا کے صحابہ کی محبت، اولیاء صالحین اور مومنین کی محبت، یہ ساری محبتیں ایک طرف ہیں، یہ ایک خاندان ہے محبتوں کا جن کا سربراہ اللہ کی محبت، اور دوسری طرف مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، سونے چاندی کی محبت، یہ محبتوں کا ایک خاندان ہے۔ مبارک ہو تمہیں کہ رب نے تمہیں محبتوں کے اس بائیں ہاتھ والے دنیاوی خاندان سے نکال لیا ہے اور ان محبتوں کے خاندان کا حصہ بنا دیا ہے جو محبت کے رشتے میں اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، صحابہ اور اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، اور اولیاء و صالحین اور مومنین سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں نہ رکھی ہوتی تو آپ آقا علیہ السلام کے میلاد کو منانے کے لیے اور اس خوشی اور فرحت اور مسرت کے اظہار کے لیے اتنی ٹھنڈے یخبستہ رات میں یہاں نہ آتے، گھروں سے نکلے، سفر کیے، ساری رات بیٹھے، صبح جائیں گے، جگرتا کیا، نیند چھوڑی، آرام چھوڑا، یہ ساری قربانی جو کی یہ محبت کرواتی ہے۔ مجنو بھی محبت میں لیلا کے لیے اپنے آرام چھوڑتا تھا۔ محبت تب کمال کو پہنچتی ہے جب بندہ مجنون ہو جائے محبوب کے لیے، اور مجنون کی علامت یہ ہے کہ پھر اسے نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، نہ اسے مشکل دکھائی دے نہ اذیت دکھائی دے۔ وہ جس ذات سے محبت کرتا ہے اس محبت میں فنا ہو جائے، چونکہ محبتوں کا ایک تاتا ہے، یہ محبت ایک خاندان ہے، یہ اولیاء سے محبت ہو رہی ہے،
یہ اہل بیت پاک سے محبت ہو رہی ہے، یہ صحابہ کرام سے محبت ہو رہی ہے، یہ مومنین و صالحین سے محبت ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت ہو رہی ہے، یہ اللہ سے محبت ہو رہی ہے، یہ حسنین کریمین سے محبت ہو رہی ہے، یہ علی و فاطمہ سے محبت ہو رہی ہے، یہ ابو بکر و عمر سے محبت ہو رہی ہے، یہ عثمان و علی سے محبت ہو رہی ہے، جو خواجہ اجمیر سے محبت ہو رہی ہے، داتا گنج بخش سے محبت ہو رہی ہے، سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سے محبت ہو رہی ہے۔ ہر کوئی جو رب سے محبت کرتا ہے اور رب اس سے محبت کرتا ہے، اب اس محبت کے سارے سلسلے میں آپ جڑ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ایمان کی تعریف کی، اور ایمان کی تعریف محبت سے کی۔ ایمان کی تعریف کی اور ایمان محبت کو قرار دیا، یہ بات سمجھنے والی۔ ایمان محبت کو قرار دیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ احدکم فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایک شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ پھر دوسری حدیث میں، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، وہاں فرمایا لا یؤمن عبد، اور ایک اور روایت میں فرمایا لا یؤمن الرجل، لا یؤمن الرجل، کہ کوئی بندہ اور کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میری محبت اس کی ساری محبتوں سے بڑھ نہ جائے، خاندان کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، اور کل رشتوں کی اور انسانوں کی محبت، اس وقت تک کوئی ایک شخص فرمایا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور رسول کی دونوں کی محبت ہر شے کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اور یہ فرما کر آخر پہ پھر فرمایا، پھر اپنی ذات پر ارتکاز کیا، اپنی ذات پر فرمایا ولا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی محبت ہر محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اور پھر اسی حدیث کا اختتام کرتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ میری محبت ہر شے کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، تو گویا اللہ کی محبت بھی رسول پاک کی محبت کے اندر معصور کر دی، اللہ کی محبت بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں شامل کر دیا، تو حضور سے محبت ہوئی تو وہ خدا کی محبت بھی ہوئی۔ ایک روز صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا اپنے ہاتھ سے، آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا، جب ہاتھ پکڑا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت عمر نے، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ وہ سچے لوگ تھے، سچے، جھوٹی بات نہیں کرتے تھے، دکھلاوا نہیں کرتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ کائنات کی ہر شے سے آپ زیادہ محبوب ہیں، ہر شے سے، سوائے میری اپنی جان کے۔ اندازہ کر لیں، عرض کیا کہ ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے مجھے سوائے میری جان کے۔ جب یہ عرض کیا کہ میری جان سے ابھی آپ کی محبت بڑی نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی لا، آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں، پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، لا
اس درجے کی محبت قبول نہیں. فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان نہیں.